سورۃ التوبہ آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں ایک تو جہاد کا حکم ہے کہ بہر صورت جیسے بھی حالات ہوں ایمان والے پابند ہیں کہ وہ اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اور دوسرا آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر منافقین کے کردار کا بھی کچھ تذکرہ ہے کہ ان لوگوں کو جہاد کے نام سے بڑی چڑ تھی۔ نمازیں تو پڑھ لیتے تھے، باقی عبادت بھی ان کے لیے آسان تھی، لیکن جہاد کے نام سے بھاگتے تھے، اس لیے کہ انہیں یقین بھی نہیں تھا نا کہ یہ راستہ سچا یا جھوٹا ہے، تو اس لیے یہ لوگ تذبذب کا شکار تھے اور ڈرتے تھے کہ اگر یہ راستہ سچا نہ ہوا تو جان بھی گئی اور پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ اور جنہیں یقین کامل تھا، کامل الایمان، ان کے لیے اپنی جان قربان کرنا، مال قربان کرنا وہ نہایت ہی آسان تھا۔ منافقین دیکھتے تھے جب بھی کبھی جہاد کا حکم آتا، یہ دیکھتے تھے کہ اس سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں انہیں نظر آتا بھی یہاں پر مال غنیمت بہت ہی زیادہ ہمیں مل سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی زیادہ مشقت بھی نہیں ہے، اور بظاہر لگتا ہے کہ ہمیں فتح بھی مل جائے گی، تو پھر یہ سب سے آگے آگے ہوتے۔ اور جہاں کہیں کوئی تکلیف کی بات آ جاتی، جیسے کہ تبوک کے موقع پر تھا، قحط کا زمانہ بھی تھا، گرمی بھی بہت زیادہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کھجوروں کے باغات بالکل تیار تھے، پھل پکا ہوا تھا، اور پھر تبوک کا سفر بڑا لمبا تھا۔ یہ ساری کی ساری تکالیف دیکھ کے یہ لوگ گھبرا گئے اور مختلف قسم کے حیلے بہانے اور جھوٹی قسمیں، اے اللہ کے پاک رسول بس ہمارا دل تو بڑا اداس ہے، دل تو چاہتا ہے آپ کے ساتھ جائیں، لیکن کیا کریں، ہماری یہ مجبوری ہے، ہماری یہ مجبوری ہے، جھوٹے جھوٹے بہانے عذر پیش کرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ سارا کا سارا جھوٹ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ بات صرف ایک ہی ہے کہ یہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کبھی ہماری جان نہ چلی جائے، اور انہیں بظاہر یہاں پر نقصان نظر آ رہا ہے، اس لیے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا کہ جب مسلمان واپس آئے تو پھر یہ بڑے پریشان تھے، یہ تو واپس آ گیا، جنگ بھی نہیں ہوئی، کاش ہم بھی ساتھ چلے جاتے۔ لیکن اس وقت کا پچھتاوا اور یہ کہنا کہ کاش ہم چلے جاتے، اس کا کیا فائدہ؟ تو مسلمان وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے
کامل الایمان وہ شخص ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ جہاد کرو پھر وہ سوچ میں نہ پڑے، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ جان اسی نے دی تھی اور آج اسی کا حکم ہے کہ اس کو واپس کرو تو میں تیار ہوں۔ آگے اس مالک کی مرضی ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے، شہادت عطا فرمائے یا نہ، لیکن انسان کو بہر صورت تیار رہنا چاہیے کہ اللہ تو نے جان مانگی، یہ حاضر ہے، اور یہ ایک جان ہے، جتنی بھی جانیں ہوتی تو مانگتا ایک ایک کر کے، میں ایک ایک کر کے دیتا چلا جاتا۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، وجاہدوا باموالکم، اور تم جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا، یہ منافقین کے کردار کا تذکرہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ لو کان عرضا قریبا، اگر سامان قریب کا ہوتا، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی درمیانہ ہوتا، لاتبعوک، تو یہ لوگ آپ کے پیچھے آتے، آپ کی اتباع کرتے، ولیکن بعودت، اور لیکن بعید ہے، علیہم الشقہ، ان پر مسافت، یعنی کہ سفر بڑا لمبا ہے تبوک کا، اس لیے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ان قریب حلف اٹھائیں گے، قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے نام کی، کیا کہیں گے؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو البتہ ہم نکلتے تمہارے ساتھ، لیکن کیا کرتے؟ مجبوری جو تھی۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انہم لکاذبون، کہ بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، انفروا خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، بہر صورت اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جس کا کوئی شرعی عذر ہے، یعنی کہ وہ معذور ہے، وہ تو اس سے مستثنیٰ ہے، اس کے علاوہ کسی بندے کو پیچھے رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، سب تیاری کریں اور سب کے سب نکلیں۔ تو یہ خفافا و ثقالا، جس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ہلکے ہوں یا بوجھل ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی مالدار ہے یا کوئی غریب ہے، یعنی کہ کوئی ہلکا ہے یا بوجھل ہے، کوئی مال رکھتا ہے یا خالی ہاتھ ہے، دونوں صورتوں کے اندر دونوں پابند ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق جہاد کے لیے نکلیں۔ دوسری تفسیر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور معروف و مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی جوان ہے یا بوڑھا، دونوں اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اللہ کے راہ میں نکلیں۔ اور جب یہ آیت کریمہ وہ ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے تو یہ پڑھتے ہوئے اچانک ان کو خیال آیا کہ جب اللہ کا حکم ہے کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو تو تم جہاد کے لیے نکلو، فرمانے لگے کہ بھئی میں تو اس وقت ہلکا نہیں ہوں، میں تو بوجھل ہوں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن جب اللہ کا حکم ہے بوڑھوں کے لیے بھی ہے تو فرمانے لگے کہ بس پھر مجھے تو نکلنا چاہیے۔ بیٹوں کو حکم دیا کہ تم میری تیاری کرو اور بس میں نکل رہا ہوں جہاد کے لیے۔ بیٹے کہنے لگے ابا جان، اللہ کے نبی کے دور کے اندر آپ نے جہاد کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر آپ نے جہاد کیا، حضرت عمر کا دور آیا تب آپ نے جہاد کیا، اب تو آپ معذور ہیں۔ فرمایا کہ میں معذور کہاں ہوں، میں تو چلوں گا۔ بس یہ آیت ایسی ان کے دل پہ لگی کہ فوراً تیار ہو گئے، اور بیٹوں نے بھی کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں ڈالی، تیاری کرا دی۔ اور جہاں
جہادی مہم جاری تھی، وہاں آپ جانا چاہتے تھے، تو راستے میں ایک دریائی سفر تھا، تو اس وقت وہ کشتی پر سوار ہوئے بڑھاپے کے عالم میں، اسی ایک آیت کو پڑھتے ہوئے۔ یہ ان کا جذبہ دیکھو صحابی کا، وہاں پر سوار ہوئے، اور اللہ کی شان دیکھو کہ جب کشتی پر سوار ہوئے تو وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، شہید ہو گیا نا، کیونکہ جہاد کی غرض سے اور کوئی غرض نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اندر قرآن مقدس کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے گھر سے نکلے ہیں، اور اس کشتی پر سوار ہوئے، راستے کے اندر ان کی روح پرواز کر گئی، اور وہ سفر بڑا لمبا تھا۔ جو سمندری سفر ہے نا، پہلے دور میں جو لوگ حج کرنے جاتے تھے تو کئی مہینے وہ دریا کے اندر رہتے تھے، سمندر کے اندر رہتے تھے، 9 دن تک مسلسل کشتی چلتی رہی، درمیان میں کوئی قریب جزیرہ، کوئی خشک جگہ نظر ہی نہیں آئی۔ تو یہ اسی طریقے سے یعنی کہ فوت ہو چکے ہیں، کشتی کے اندر ہے۔ 9 دن کے بعد ایک جزیرہ نظر آیا، تو کشتی وہاں پر قریب لگا کر ان کو اتارا گیا۔ 9 دن تک یہ جوں کہ توں رہے۔ شہید زندہ ہوتا نا، تو زندہ تو تھے، 9 دن تک کچھ بھی نہیں ہوا، جسم خراب ہو جاتا، بدبو ہو جاتی، کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل اسی طریقے سے موجود تھے۔ 9 دن کے بعد آپ کو اس جزیرے کے اندر دفن کیا گیا۔ اب جب یہ وہاں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اے ابو طلحہ بتاؤ یہاں پر کیسے پہنچے تھے؟ کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ تیرا کلام پاک پڑھ رہا تھا، تو نے جو حکم دیا تھا انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو ہلکے ہو یا بوجھل ہو، میں نے پڑھا تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، یہ حکم میرے لیے بھی تو ہے، تو بس میں نکل پڑا اور میں نے سب کچھ چھوڑ دیا صرف تیری محبت کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ کتنا نوازیں گے۔ جو لوگ صحابہ کرام پر اپنی زبانیں کھولتے ہیں اور ان کے اندر کی جو غلاظت اور خباثت ہے، صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی پاک ہستیاں تھیں۔ ایک آیت کے مطابق وہ اپنی پوری زندگی کیسے ان لوگوں نے قربان کر دی۔ اور یہ ایک صحابی نہیں، بے شمار صحابہ ایسے ہیں۔ آج دیکھو مکہ میں جا کر دیکھو، مدینہ پاک میں جا کر دیکھو تو کتنے صحابہ ہیں۔ یہ جو 1.25 لاکھ صحابہ تھے کہاں چلے گئے؟ اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گئے تھے، جہادی مہم پر روانہ ہو گئے کہ بس ان کا مشن یہ تھا کہ بس ایک اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا رہا ہو۔ اور اس جذبے کے اندر وہ سچے تھے، اللہ کو ان کا جذبہ پسند آیا، ان کا ایمان پسند آیا، ان کا تقوی پسند آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان تمام سے راضی ہو گیا۔ بہرحال خفافا وثقالا کا مقصد جو بھی ہو، خلاصہ یہی ہے کہ مسلمان جس حالت کے اندر بھی ہوں، اللہ نے سب کو پابند کر دیا ہے کہ جب میرے حکم آ جائے تو تم جہاد کے لیے نکل پڑو۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اب 2 باتیں آ گئی نا، مال کے ساتھ بھی اور جان کے ساتھ بھی۔ یعنی کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے جی میں تو دیکھو وہاں جا نہیں سکتا، اپنا مال پیش کر دے۔ اور کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں میرے پاس ہے کچھ نہیں، ایک جان ہی ہے، جان پیش کر دے۔ اور کتنے خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ان میں سب سے ٹاپ پہ کون ہے؟ صحابہ کرام، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے لیے کچھ بچا کے رکھا نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارا کا سارا مال لے کے آئے تھے، وہ کون سا غزوہ تھا؟ یہ غزوہ تبوک تو تھا۔ یہی وہ موقع تھا، اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر اعلان فرماتے ہیں کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے۔ ابوبکر صدیق سارا کچھ لے کے آئے تھے، حضرت عمر آدھا لے کے آئے تھے، حضرت عثمان نے کتنا دیا؟ اتنا دیا کہ تمام صحابہ کا جمع کر دو ایک طرف، حضرت عثمان کا سب سے زیادہ تھا۔ تو صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ اللہ کی محبت میں قربان کر دیا۔ یہی وجہ کہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کی جماعت کامیاب جماعت ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔
یعنی کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا اور بہر صورت جہاد کرنا، مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ یعنی کہ انسان کچھ بھی کر لے، دنیا تو چھوڑ کے جانا ہے نا، لیکن جس کو شہادت مل جائے اسے اور چاہیے کیا؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ انسان کچھ بھی جمع کر لے، کچھ بھی جمع کر لے، سب کچھ یہیں پر رہ جانا ہے۔ لیکن جو اس نے آخرت کے لیے محنت کر لی، اس کے لیے جو اس نے تیاری کر لی، وہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، وہ سارا کا سارا محفوظ ہے، اور جتنا اس نے کیا اس کے اخلاص کے بقدر اللہ اپنے شان کے مطابق اس کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ایک طرف اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بہر صورت تم لوگ جہاد کرو، اب ہم کہتے ہیں جی بس جہاد کا نام بھی نہ لیا کرو، جو حالات بڑے خراب ہیں، ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ اتنے ہم ڈرپوک ہیں، جہاد تم کیا کریں گے؟ جہاد کے نام سے ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی مجاہد آ جاتا ہے، کہیں ہمیں مل جاتا ہے، کہیں نظر آ جائے، ہمیں سلام کرے، ہم کہتے ہیں اس سے بچنا، اس سے تھوڑا دور رہو۔ تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ اس وقت مسلمان جس ذلت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جس ذلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے جہاد کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور جب تک یہ جہاد نہیں کریں گے تب تک یہ سر بلند نہیں ہو سکتے، تب تک ان کی جو عزت ہے جو ختم ہو چکی ہے وہ بحال نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کر نہیں سکتے جہاد تو کم سے کم جو کر رہے ہیں ان کو اچھا تو سمجھیں، ان کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی ہے؟ اگر ہم دعا بھی ان کے لیے کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی اپنے مالی طور پر ان کے ہم کو مدد کر سکتے ہیں، تو کم سے کم یہ کہ اللہ کے تو علم میں ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری دعا پر بھی ہمیں بخش دے گا کہ ان کا جذبہ تو سچا تھا، بڑے کمزور تھے، لیکن دل سے تو کم سے کم سمجھتے تھے کہ جہاد بھی واقعی ایک عبادت ہے اور سب سے اہم ترین عبادت ہے۔ لیکن جو جہاد کا کبھی نام ہی نہ لے، اور پھر جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی تان و تشنی، یہ تو ایسے ہیں جی، یہ تو فضول ہے جی، اگر ایسی باتیں کرے نعوذ باللہ من ذالک، تو معلوم نہیں ہے کہ اس کا حشر کیسے ہوگا، اور ایسا شخص اللہ کے سامنا کیسے کرے گا۔ جو منافقین ہیں ان کا کردار دیکھو، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مال غنیمت کوئی قریب نظر آ جائے ان کو، اور سفر بھی بالکل مناسب سا ہو، لتبعوک، تو اے میرے محبوب یہ پھر آپ کے ساتھی ہیں، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن سفر ہو تبوک جیسا، مال غنیمت کا امکان بھی بظاہر نہ ہو، یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ بڑے مکار ہیں، پھر جھوٹے جھوٹے بہانے، جھوٹے عذر پیش کریں گے، اور اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کے نام کو بھی استعمال کریں گے، اللہ کی قسم، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے، بس مجبوری ہے، کیا کریں۔ یہ لوگ نا جو منافق تھے اپنے نفاق کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے، جھوٹے جھوٹے بہانے عذر بھی پیش کرتے تھے، لیکن یہ بھول جاتے تھے کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ کو تو سارا پتہ ہے۔ جب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہلکون انفسہم، یہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ بھی ان کو سزا دیتا تھا۔ سزا کیسی ہوتی تھی؟ جب تبوک کا موقع آیا ان لوگوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول ہماری تو بڑی مجبوری ہے، میرے تو گھر میری ماں بیمار ہے، کوئی کہتا ہے جی میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس تو یہ مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، بڑے عذر پیش کرتے تھے۔ جب خیبر کا موقع آیا نا، سب سے آگے کے منافق تھے، کیونکہ خیبر تو بالکل قریب تھا، اور دوسرے ان کو پتہ تھا کہ یہاں جو یہودیوں کے پاس مال ہے نا، مال غنیمت بڑا ملنا ہے، یہاں سب سے آگے گئے تھے، اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، اور یہ چونکہ منافق تھے ان کی نظر دنیا پہ تھی کہ بھی یہاں پر تو بڑا مال مل رہا ہے، یہاں بڑا مزہ آئے گا۔ اب بہت آگے آگے پھر رہے ہیں بار بار کہ بھی ہماری ڈیوٹی لگے۔ اب اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے کیا اعلان فرمایا؟ سنو، جو میرے ساتھ حدیبیہ کے اندر موجود تھے، خیبر میں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں۔ پریشان
کہ حدیبیہ میں تو ہم نہیں گئے تھے، کہنے لگے یہ اچھی شرط لگا دی۔ اب اس شرط کے اندر ان کا جو نفاق تھا کھل کے سامنے آ گیا۔ اللہ کو تو پہلے معلوم تھا، اللہ ان کا نفاق دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ تبوک کے لیے کیوں پیچھے جاتے ہیں، خیبر کے لیے کیوں آگے آتے ہیں۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ دنیا کے کتے ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، یہ دنیا چاہنے والے ہیں، ان کا اول آخر دنیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا ایمان، ان کا جذبہ، ان کا تقویٰ دکھانا چاہتا دنیا کو، اے دنیا والوں دیکھو میرے صحابہ کو، صحابہ کو دیکھو تو صحیح، یہ نہیں کہتے تبوک دور ہے۔ حدیبیہ کے اندر بھی یہ لوگ گئے اور یہ لوگ حنین کے اندر بھی گئے، یہ ہر جگہ حاضر ہیں۔ تبوک کے اندر بھی 30,000 کا لشکر گیا تو کون تھے؟ یہ منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک، سب کے سب کامل الایمان تھے، صحابہ کرام تھے۔ یہ صحابہ کرام کی قربانی ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اسلام ہی اسلام ہے۔ اگر وہ اتنی عظیم قربانی پیش نہ کرتے، کتنی دیکھو قحط سالی کا زمانہ ہے، کیسے ان بیچاروں نے بھوک کاٹی، کیسے تکلیف برداشت کی، اتنا لمبا سفر پیدل۔ اب یہ کوئی سواری تو نہیں ہے نا کہ 6 بندوں کے پاس کہیں 10 بندوں کو ایک سواری ملی ہے، بھئی یہ تمہارے پاس سواری ہے اس پر چڑھو۔ اب ایک سواری اور 10 بندے ہیں، تو پیدل اتنا لمبے لمبے سفر کرنا، 1000 میل بھوک کے عالم میں، کتنی بڑی قربانی۔ تو اس لیے ہمارا ایمان ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مومن اگر آج اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کی عبادت کے اندر، اس کے سجدے کے اندر اس کو ثواب ملتا ہے تو 1 درجہ صحابہ کو بھی ملتا ہے۔ اس لیے کہ اصل تو قربانی انہی کی ہے۔ اگر وہ اتنی بڑی قربانی پیش نہ کرتے تو آج پتہ نہیں ہم کہاں پہ ہوتے۔ اس لیے صحابہ کرام امت کے بہت بڑے محسن ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی ہے، اسلام، عبادت کے طریقے، یہاں تک کہ ہمارا کلمہ، وضو کا طریقہ، نماز اور قرآن اصلی حالت کے اندر، تو یہ کس کے صدقے سے ہے؟ جی صحابہ کرام سے۔ ہمیں کیا پتا کہ اصل کلمہ کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا ہوتا؟ اب صحابہ کو بیچ میں سے نکال دو تو قرآن اصلی بچ رہے گا؟ جب صحابہ کو ہی نکال دو، انہی کے صدقے سے تو ہم سے پہنچا ہے، اگر ان کو بیچ میں سے فارغ کر دو تو قرآن بھی فارغ، پھر ہمارا وضو بھی فارغ، ہماری نماز بھی فارغ، ہمارا سب کچھ فارغ۔ اس لیے ہمارے جو سب سے پہلے استاد کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ تو اس لیے وہ ہمارے محسن ہیں، اور ہم ان کے اس احسان کا بدلہ ان کو دے نہیں سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اپنی شان کے مطابق دے گا انشاءاللہ۔ لیکن کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ صحابہ کرام سے دل سے محبت کریں اور ان کی عظمت کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں۔ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے بڑے کی قدر کرتا ہے، اپنے استاذ کی قدر کرتا ہے، اور اپنے محسن کو مانتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے۔ جو احسان فراموش ہوتا ہے، جو نمک حرام ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کو باپ نہیں مانتا، استاذ کو استاذ نہیں مانتا، اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے، با ادب با نصیب ہوتا ہے۔ جنہوں نے ادب کیا الحمدللہ ان کے سینوں کے اندر قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو گستاخ تھے، بے ادب تھے، ان کے سینے پہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے اپنے ہاتھ سے خود مار رہے ہیں، پھٹکار ہے، اندر قرآن نہیں آ سکتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرے شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس گروہ کے اندر رکھا۔ ہمارے اس میں کیا کمال ہے؟ اللہ کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اور ہم اللہ سے دل سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں ایسے ہی رہے، بڑھتی رہے، اور اس محبت کو ہماری نسلوں کے اندر بھی جاری و ساری فرما، اس لیے کہ انہی کے دم قدم سے سب کچھ ہے، وہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کچھ بھی نہ ہوتا۔ بہرحال قرآن مقدس کے جو اول مخاطب ہیں، سب سے پہلا خطاب کن کو ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کون تھے؟ ہم تھے، وہاں صحابہ کرام تھے۔ اول مخاطب وہی ہیں، اور تمام کے تمام جتنے وعدے ہیں ان کا پہلا میثاق وہی ہے۔ اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، ان کے تقوی کی گواہی دے رہا ہے، ان کے تزکیے کی گواہی دے رہا ہے، اور انہوں نے قرآن پہ ایسا عمل کیا کہ حق ادا کر دیا، اپنی جان سے محبت نہیں کی، مال سے محبت نہیں کی، ایک اللہ اور اس کا رسول، بس ان کا مشن، ان کا مقصود ایک ہی تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے دلی محبت بھی کریں، اور تمام کے تمام صحابہ کرام کو
اپنا رہنما، اپنا استاد، اپنا محسن مانیں اور ان کی اتباع کریں، اس لیے کہ ہمیں یقین کامل ہے کہ جس راستے پر وہ چلے تھے وہ اللہ کا پسندیدہ تھا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جو ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا، جو ان کی پیروی کرتا رہے گا، یہ راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ انہیں اللہ کی رضا پہلے ہی مل چکی ہے، اور اب جو اس راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، جنت میں باقی نعمتوں کے بعد سب سے آخر میں پھر اس کو اللہ کی رضا ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔